ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 71 تا 73 کو سمجھیں گے۔ گزشتہ آیات میں حکم دیا گیا تھا کہ جو قرآن حکیم کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کیجیے۔ اب اگلی آیات میں یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ استہزاء اور مذاق کے قابل تو یہ لوگ خود ہیں جو علم و قدرت میں کمال رکھنے والی رب کائنات جیسی لا شریک ہستی کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان۔ دیکھیے یہ انقلابی نظریہ کہ اللہ کے سوا نفع و نقصان کا مالک کوئی اور نہیں ہے، اس پر تفصیلی گفتگو آیت نمبر 17 کے تحت کی جا چکی ہے۔ البتہ کچھ ضروری مزید باتیں اس حوالے سے انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے کہ خیر و شر کا خالق کون ہے، بندوں کے اعمال کا خالق کون ہے۔ اگلی پوری نشست انشاءاللہ میں اسی عنوان کو تفصیل سے سمجھا دوں گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ تو یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان۔ یہ تو ان کی حالت ہے جن کو اللہ کے سوا پوجا جا رہا ہے، اور جو پوج رہے ہیں ان کی حالت اگلے آیت کے حصے میں دیکھیے، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اور ہم الٹے پاؤں پھیر دیے جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، یعنی اللہ نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے، تو اب تمہارے کہنے سے ہم پھر واپس شرک میں لوٹ جائیں۔ کَالَّذِی اسْتَہْوَتْهُ الشَّیَاطِینُ فِی الْأَرْضِ حیران، اس شخص کی طرح جسے شیطان نے جنگل میں بھٹکا کر حیران و پریشان چھوڑ دیا ہو، یعنی وہ بھٹکتا پھر رہا ہو، اس کو اندازہ ہی نہ ہو کہ جانا کس طرف ہے، جبکہ لَہُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدى ائْتِنَا، اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اس کو سیدھی راہ کی طرف بلا رہے ہوں کہ آؤ ہماری طرف۔ یعنی انسان جنگل و بیابان میں سیدھے راستے پر چل رہا ہو، پھر وہ کسی کے کہنے پر غلط راہ اختیار کر لے، جبکہ سیدھی راہ بتانے والے ساتھی بھی ساتھ موجود ہوں۔ اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے ہمیں ہدایت کی راہ نصیب کر دی ہے تو کیا تمہارے کہنے سے ہم اس راہ کو چھوڑ دیں، جبکہ ہمارے کچھ ساتھی ہیں جو ہمیں ہدایت کی راہ کی طرف بلا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ آگے فرمایا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، کہہ دیجئے جو راہ اللہ نے بتلائی ہے نا یقیناً وہی سیدھی راہ ہے، بقیہ تمام راستے گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار رہیں، اور قرآن و سنت پر مبنی دین اسلام کے اصول کی فرما برداری ہی تو اللہ کی فرما برداری ہے، اور اس کی فرما برداری کا سب سے پہلا جو عملی اظہار ہے وہ نماز کی پابندی ہے۔ لہذا آگے فرمایا وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ نماز کو قائم رکھو، وَاتَّقُوهُ، اور ہر معاملے میں اس اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ یاد رہے کہ سب سے بڑی نافرمانی شرک ہے، اس سے خصوصی طور پر بچتے رہو، اور یہ بات بھی خاص طور پر ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ وہ ذات ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے، یعنی جس ہستی کے سامنے پیشی ہونی ہے اس کی نافرمانی کر کے اس کے ساتھ شریک ٹھہرا کر تم کیسے سرخرو ہو سکو گے۔ تو ان آیات 71 اور 72 میں جو خلاصے کے طور پر میں بات کر دوں کہ ان میں سب سے پہلے ان کی حیثیت کو بیان کیا گیا جن کو اللہ کے سوا پوجا جاتا ہے کہ وہ تو نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، پھر ان کی حالت کو بیان کیا گیا جو اللہ کے سوا دوسروں کو پوجتے ہیں،
کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کے کہنے پر سیدھی راہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ان کو سیدھی راہ کی طرف متوجہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ سیدھی راہ وہی ہے جو اللہ نے قرآن و سنت کی شکل میں عنایت کر دی ہے، اسی کی فرما برداری کی جائے اور اس کی خلاف ورزی سے بچے جائے، کیونکہ ہم سب اسی کے سامنے پیش ہوں گے جہاں جواب دہی ہمیں کرنا ہوگی۔ اور جس کو پوجنا چاہیے اگلی آیت میں اس رب کائنات کا ذرا تعارف سنیے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کیا اللہ کے سوا جن کو بھی تم پوچھتے ہو کیا انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے؟ دیکھیں، انسان کا یہ نظریہ پختہ ہونا چاہیے کہ کائنات میں ہر شے کا خالق اللہ ہے، حتیٰ کہ انسانی اعمال کا بھی خالق اللہ ہے۔ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 96 میں ہے کہ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور وہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو انسانی اعمال کا خالق تو اللہ ہے، جبکہ کاسب انسان خود ہے۔ اس عنوان پر انشاءاللہ العزیز تفصیلی گفتگو اگلی نشست میں کریں گے۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہاں لفظ حق کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی بالکل ٹھیک درست پیدا کیا، یا دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی یہ جو تخلیق ہے یہ با مقصد تخلیق ہے۔ یہ تخلیق ایسی نہیں ہے کہ انسان جو چاہے کرتا رہے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، یہ بے مقصد نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک با مقصد تخلیق ہے جس کے نتائج دن قیامت بھگتنے ہوں گے۔ اور اس آسمانوں اور زمین کی تخلیق کو ختم کر کے قیامت کو قائم کر دینا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ آگے فرما رہے ہیں وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ فرمائے گا کہ قیامت قائم ہو جا تو وہ قائم ہو جائے گی۔ یہ ہے اس کی طاقت اور قوت اور کمالات کی وسعت۔ کسی بھی کام کو وجود میں لانے کے لیے بس وہ اتنا کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا میں جو طبیعی قوانین فزیکل لاز ہیں، اللہ ان میں باؤنڈ نہیں ہے، وہ ان کا پابند نہیں ہے کہ یہ ہوں گے تو وہ کوئی کام کر سکے گا۔ ان طبیعی قوانین کا پابند تو انسان ہے، اور یہ اسباب و وسائل، طبیعی قوانین، فزیکل لاز صرف اس دنیا تک محدود ہیں۔ دوسرے جہان یعنی دن قیامت کے بعد جو جہان قائم ہوگا یہ تمام قوانین بدل جائیں گے۔ آگے فرمایا قولہ الحق، اس کا فرمانا ہی حق ہے۔ یہاں اس کا کن کہنا اور پھر اس سے اشیاء کا وجود میں آ جانا، یہ بات بالکل حق اور سچ ہے، یہ فرمانا چاہتے ہیں۔ اس کو مادہ اور توانائی، میٹیریل اینڈ انرجی درکار نہیں ہوتی۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور ساری حکومت و بادشاہی اسی کی ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا۔ حالانکہ آج بھی حقیقی حکومت و بادشاہت اسی کی ہے، یہاں تو بس آزمائش ہو رہی ہے۔ دن قیامت ہر شے بہرحال کھل کے سامنے آ جائے گی۔ اس دن ہر کوئی اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ ساری حکومت و بادشاہت اسی ایک ہستی رب کائنات کی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو ساری خلقت فنا ہو جائے گی، پھر سور پھونکیں گے تو سب زندہ ہو جائیں گے اور پھر حساب کتاب کے لیے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آگے فرمایا عالم الغیب والشہادہ، وہ تمام چھپی اور کھلی باتوں اور کاموں کو یکساں جاننے والا ہے۔ تو جو ہستی دلوں میں چھپے نظریات اور پوشیدہ اور ظاہر کیے گئے اعمال و کردار کو جانتا ہو، اس کی جزا اور سزا سے کون بچ سکے گا؟ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی حکمت والا خبر رکھنے والا ہے، یعنی اس کو ہر شے کی خبر ہے اور اس کا ہر فیصلہ پوری حکمت و دانائی پر مبنی ہوگا۔ تو انسان کو چاہیے ایسے مالک و بادشاہ کی عبادت کرے اور اسی کا فرما بردار رہ کر زندگی گزارے اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، آمین یا رب العالمین۔